الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ یہ پروگرام اور آج اس پروگرام میں ڈسکس ہونے والا جو موضوع ہے وہ ایک سافٹ ریمائنڈر ہے، ایک اسپریچول ریمائنڈر ہے ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ جو کہیں نہ کہیں زندگی کے امور میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ جو حقیقی مقصد تھا ہم اسی سے غافل ہو گئے۔ ہم نے دنیا میں، آپ دیکھیں آج ویب سائٹس اٹھا کے دیکھیں، سوشل نیٹ ورکنگ ایپس اٹھا کر دیکھیں، پیجز اٹھا کر دیکھیں، زیادہ تر وقت ہمارے شب و روز دنیا بھر سے اپنے تعلق کے نیٹ ورک کو مضبوط کرنے میں لگے ہیں، لیکن جس رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا، جس مقصد کے لیے بھیجا، ہم اس مقصد سے ہی آج غافل نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا پروگرام اور اس سے متعلق جو کنٹینٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں آج ہر مسلمان کی، ہر انسان کی اہم ترین ضرورت ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں، اینزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، دنیا کی تمام آرائشیں ہمیں میسر ہیں، اس کے بعد بھی سکون کی نیند نہیں آ رہی۔ سو واٹ از مسنگ ان آور لائف؟ ہماری زندگی میں ایسا کیا مس ہو رہا ہے، کیا اسکپ ہو رہا ہے؟ تو مجھے کہنے دیجئے کہ وہ تعلق باللہ ہے، وہ اللہ سے تعلق ہے کہ جس سے ہم غافل ہو گئے، اور پھر نتیجتاً یہ تمام اقسام کی اخلاقی اور نفسیاتی برائیوں نے ہمیں گھیر لیا۔ تیسری ایک مختصر بات یہ بھی کہ ہم اپنی خلق پر بھی غور کریں، اپنی کریشن پر ہم غور کریں۔ وہ رب تعالیٰ کہ جس نے ہماری آنکھوں میں روشنی کے چراغ جلائے، جس نے ہمارے کانوں میں فون لگائے، جس نے ہماری زبان کو قوت گویائی عطا کی، ہمیں ہاتھ دیے کہ ہم اس سے کام کر سکیں، کیا ہم ان تمام اعضاء کے استعمال کے وقت یہ دیکھتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں کہ آیا کہ کوئی بھی عمل جو ہم ان اعضاء کے استعمال کی بدولت کر رہے ہیں وہ ہمیں اللہ کے قریب لے کر جا رہا ہے یا اللہ سے دور کر رہا ہے؟ تو بہرحال ایک سافٹ ریمائنڈر ہے، ایک اسپریچول ریمائنڈر ہے، اور انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو علماء کرام کی جانب سے ہوگی۔ عالم اسلام کے ممتاز مقتدر جید علماء کرام تشریف فرما ہے، اور آج کا موضوع ہے اللہ سے تعلق۔ اس پر گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ہم سب یہ عہد کر کے یہ پروگرام سنیں اور آپ علماء کرام کے ملفوظات سنیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے اور اپنی دنیا اور آخرت کا سامان کریں گے۔ سب سے پہلی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، مفتی محمد خرم اقبال رحمانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں صاحب؟ خیریت؟ خیر مقدم ہے سر آپ کا۔ آپ کے ساتھ دوسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زیغم علی گردیتی شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ دونوں کا خیر مقدم۔ سر ابتدائی طور پر اگر ہم آغاز اس سے کریں کہ پوری دنیا میں جو مخلوقات ہیں، یقیناً انسان اشرف المخلوقات، اور پھر ان انسانوں میں انبیاء علیہم السلام سب سے افضل، تو سب سے پہلے بنیادی طور پر اگر ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ انبیاء علیہم السلام کا جو اللہ رب العزت سے تعلق ہے، سر اس کے حوالے سے کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت ہی عمدہ عنوان ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جب بھی کوئی کریشن اپنے کریٹر کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتی ہے تو وہ اپنا پرپز آف کریشن فلفل کرتی ہے۔ واہ! یعنی اگر مخلوق کا خالق کے ساتھ تعلق ہے اور وہ اس کی دی ہوئی انسٹرکشن کے مطابق ساری چیزیں کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو پرپز آف کریشن ہے نا وہ فلفل ہو رہا ہے، اور اگر کہیں ڈسکنیکٹ ہو جائے تو پرپز آف کریشن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے اور ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی نسبت ایسی نظر نہیں آتی کہ جس مخلوق کا خالق کے ساتھ تعلق جوڑے، لیکن اس مخلوق میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ ایسی شخصیات کو چنا، پسند فرمایا، اور انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا جو خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں، اور مخلوق کا خالق کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے وہی وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، اتنا اہم یہ تعلق ہے۔ بلا شبہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت کب ہوگی؟ فرمایا یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کے رسول کی اطاعت کر سکو۔ کیا کہنا ہے؟ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں تو اللہ کی اطاعت کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔
تو آپ یوں جان لیجئے کہ انبیاء کرام کے ساتھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق یا انبیاء کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ انتہائی قربت والا تعلق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے جن نفوس قدسیہ کو چنا وہ انبیاء ہیں۔ پھر ان کا دوسرا شرف یہ ہے، یعنی یہ نبوت عبادت کی وجہ سے نہیں ملی بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا ہے، تو انتخاب ہے اللہ کا۔ تو جسے اللہ نے چنا ہے وہ کتنے محبوب ہوں گے، کتنے پسندیدہ ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرا انہیں شرف عطا فرمایا کہ ان پر وحی نازل فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ انبیاء کرام ایسے ہیں جنہیں باقاعدہ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو ہم کلامی کا شرف بھی اگر ملا ہے تو انبیاء کرام کو ملا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات اپنی مخلوق کو عطا فرمانے تھے براہ راست نہیں دیے بلکہ اپنے نبیوں کے ذریعے عطا فرمائے۔ جو کلام اپنی مخلوق کو دینا تھا وہ نبیوں کے ذریعے عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے وہ بھی اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں بتایا۔ اور آپ دیکھیں نا، ہم اسلام کے اندر عبادت میں نماز سب سے فضیلت والی عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے، جو ہر مسلمان پہ ہر حالت میں فرض ہے، جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس نماز کی ادائیگی بھی ہمیں کیسے سکھائی گئی کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، سبحان اللہ، بھئی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ تو عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ لیکن آج تک اور قیامت تک جتنے مسلمان نماز پڑھ لگے ہیں در حقیقت وہ رسول اللہ کی اداؤں کو اختیار کر رہے ہیں۔ حضور نے قیام کیا، پوری امت قیام کر رہی ہے۔ سرکار نے رکوع کیا، پوری امت رکوع کر رہی ہے۔ سرکار نے سجدے کیے، پوری امت سجدے کر رہی ہے۔ اور جس طرح حضور نے کیا اللہ کو ویسا ہی پسند ہے، اس کے علاوہ اللہ کو کچھ اور پسند نہیں ہے، اللہ قبول ہی نہیں فرماتا۔ اس لیے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہ تعلق دیکھیں اللہ کا اپنے نبیوں کے ساتھ۔ فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بندوں کو فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، اللہ کے محبوب کی اتباع کرو۔ براہ راست حکم دیا میری اتباع کرو، محبت تو اللہ کی کر رہے ہیں، تو جو اللہ نے حکم نازل فرمائے بس اس پہ عمل کر لو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ فرمایا نہیں فَاتَّبِعُونِی، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرنا تو ہے لیکن ایسے کرنا ہے جیسے محبوب نے سکھایا ہے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس انداز میں کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انبیاء کے ساتھ اور انبیاء کا اللہ کے ساتھ اتنا گہرا ربط اور تعلق ہے کہ جو نبیوں سے جڑتا ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور جو نبیوں سے نہیں جڑتا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور انبیاء کرام اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی ان کی زندگی میں عاجزی، نیاز مندی، اللہ کی رضا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت ہمیشہ ان کی زندگی میں شامل رہی۔ ورنہ ہوتا نا کہ جب آپ کسی کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں تو آپ بے خوف ہو جاتے ہیں کہ بھئی وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں کچھ بھی کروں گا وہ معاف کر دے گا، لیکن اس کے باوجود محبوب ہونے کے باوجود اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہونے کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذوق دیکھیں کہ سرکار رات رات پر عبادت فرما رہے ہیں، لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشا ہے، حضور اتنے لمبے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ تو سرکار نے کیا فرمایا، اے عائشہ کیا اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ مقام ابدیت، استغفار بھی کرتے نظر، استغفار بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں، ایک روایت میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں۔ تو یہ انبیاء کرام اتنے محبوب ہونے کے باوجود تقوی، پرہیزگاری کا بھی اعلیٰ معیار ہوا کرتے ہیں۔ تو جو انبیاء سے جڑتا ہے وہ اللہ سے جڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یقیناً میں خلاصہ جو سمجھا بحیثیت طفل مکتب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، آپ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے، آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائے تو پھر یقیناً اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کا تعلق اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ مصعب، ایک بڑی اہم بات کہ آج ہماری پرائرٹی میں ہمارے بہت سارے آبجیکٹیوز ہیں، بہت سارے مقاصد ہیں اور ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہمارے کیا آبجیکٹیوز ہیں، ہمیں ان کو کیسے حاصل کرنا ہے، XYZ۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا تعلق باللہ کا جو مقصد انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، کیا اس مقصد کے بغیر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اور شکریہ سمیر بھائی،
ایک تو آج کا موضوع انتہائی مفید اور وقت کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق ہے. صحیح کہ آج ہماری زندگی میں ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے سوائے تعلق باللہ کے. اور ایک مسلمان کی نجی زندگی ہو، اجتماعی، معاشرتی، معاشی یا بین الاقوامی طور پر مسلمانوں کے اگر معاملات کا ہم جائزہ لیں تو آج جہاں جہاں بگاڑ نظر آتا ہے اس کی بنیادی وجہ اور سبب ہمیں تعلق باللہ میں کمزوری نظر آتی ہے. اور بلکہ آپ کا جو سوال ہے نا تو اس کا جواب ہم معروضی حالات مسلمانوں کے جو ہیں اس کا جائزہ لیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ تعلق باللہ کے بغیر انسان کی زندگی کیسی ہے، چاہے وہ نجی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں. تو بے مقصد زندگی ہے، کھوکھلی زندگی ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ تعلق باللہ کے بغیر کوئی بھی انسان اس کشتی کی مانند ہے نا کہ جو بغیر ملا اور بغیر کسی ساحل کے، بغیر کسی لنگر کے وہ موجوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے. تو یہ انسان جس کا رب سے تعلق نہیں ہے تو وہ کیفیت اس کی ہے کہ وہ لہروں کے، ان کے تھپیڑوں کے وہ اس کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے. کبھی اس کو کہیں پٹخ دیا، کہیں لے گئے. تو یہ انسان کی کیفیت ہے کہ اگر اس کی زندگی سے اپنے خالق و مالک سے تعلق ٹوٹ جائے تو پھر اس کی زندگی اس کیفیت میں آ جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو اگر یہ جو عبادت کا جو ایک تعلق ہے، اپنے خالق و مالک سے جو تعلق ہے، یہ ختم ہو جائے تو یعنی اس کی زندگی سے مقصد ختم ہو گیا، بے مقصد اس کی زندگی ہے. ہم دیکھیں نا باہر اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بغیر کسی مقصد سے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جا رہا ہے، دوسرے کونے سے اس کونے میں آ رہا ہے واپس، یعنی بغیر کوئی اس کا مطلب اور مقصد اور کوئی اس کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے تو وہ آوارہ زندگی گزار رہا ہے. اس کی کوئی مقصدیت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے، معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اگر انسان اپنی مقصدیت کو، اپنے مقصد حیات کو بھول جائے گا، رب سے تعلق کو وہ فراموش کر دے گا تو پھر اس کی زندگی وہ اس کیفیت میں گزرے گی کہ وہ بے مقصد زندگی ہے، نہ اس کا دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ اخروی کوئی فائدہ. یعنی عبادات اگر انسان کی زندگی سے نکل جائے تو صرف اخروی نقصان نہیں ہے بلکہ اس کی نحوست وہ اس کے دنیا کے جتنے معاملات ہیں، چاہے اس کے مالی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، وہ سب پر اس کی نحوست اور بے برکتی نازل ہوتی ہے. صاحب بہت اہم گفتگو ہے آپ کی. میں چاہتا ہوں آپ تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جواب مکمل کریں. ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس اہم ترین موضوع تعلق باللہ پر جو مزید گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس کو سنیں گے بھی، اس سے استفادہ بھی کریں گے اور اخروی سامان کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. تعلق باللہ کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اور بریک سے قبل مفتی صاحب ہمیں جواب عنایت فرما رہے تھے کہ تعلق باللہ کے بغیر انسان کی زندگی کا مقصد کیا رہ جاتا ہے. حضرت کیا فرمائیے گا؟ سمیر بھائی، تعلق باللہ کے بغیر انسان کی زندگی وہ مقصدیت کا اس میں فقدان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اگر دیکھیں کہ اخلاقی طور پر بھی انسان بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان کو برائیوں سے روکنے والی واحد چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا خوف و خشیت، اللہ سے تعلق، اللہ کی محبت. یہ ایک رکاوٹ ہے کہ جو اس کے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. ٹھیک، وہ کسی بھی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. صحیح، اللہ کی بارگاہ میں اس کی جواب دہی ہونی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مواخذہ کیا جائے گا. یہ اعمال اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے. انسان کا رب سے تعلق جتنا گہرا ہوگا وہ گناہوں کی طرف اتنی حیا کرے گا، اللہ کی نافرمانی سے اتنی حیا کرے گا. اور جتنا تعلق کمزور پڑ جائے گا وہ گناہوں پہ اتنا جری ہو جائے گا. اس کے پیش نظر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی حیا، کوئی احساس نہیں ہوگا. اسی لیے تو حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہے کرو، یعنی تمہیں کوئی احساس نہیں ہوگا. تو تعلق باللہ جب اس سے انسان خالی ہو جائے تو پھر وہ گناہوں پہ جری ہو جاتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کوئی اس کو حیا اور شرم نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں نا کہ جب وہ گناہوں پہ جری ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں کہ وہ اس کی زندگی پر، اس کی زندگی سے جڑے ہوئے تمام معاملات پر اس کے اثرات بد وہ مرتب ہوتے ہیں، جس کو قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی ہم سے تعلق اس کا ٹوٹ جائے گا. تو ایسا نہیں کہ صرف وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا تو اس کا گناہ ہو رہا ہے، صرف آخرت میں پکڑ ہونی ہے. دنیاوی طور پر بھی اس کے جو معاشی معاملات ہیں فرمایا کہ ہم اس میں تنگی کر دیں گے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے. اس کے روزگار کے معاملات میں تنگی ہے، اس کے گھریلو معاملات میں تنگی ہے، یعنی اس کی زندگی سے جڑے ہوئے ہر معاملے میں وہ ایک بے سکونی کی کیفیت اس کے سامنے رہے گی.
ظاہری مادی جتنے بھی وسائل ہیں، آسائشوں کا سامان ہے، وہ ہونے کے باوجود بھی وہ کل بھی ایک سکون و طمانینت اسے حاصل نہیں ہوگے. تو اللہ رب العالمین کا تعلق اگر انسان اس سے خالی ہو جائے اور اس کیفیت سے اگر وہ محروم ہو جائے تو پھر وہ پریشانیاں در پریشانیوں کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے. اور پھر کبھی اگر اس کی زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے، یعنی اگر اللہ سے تعلق ہے تو ایک ڈھارس ہوتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کہ وہ مشکلات سے نکالنے والا ہے، وہ آسانیاں فراہم فرمانے والا ہے، وہ مدد فرمانے والا ہے، وہ ان کیفیات سے مجھے چھٹکارا عطا فرمائے گا. یعنی ہمیں یہ ایک ڈھارس اور امید ہوتی ہے، ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین میری حفاظت فرمانے والا ہے اور اللہ رب العالمین کرم فرمانے والا، ضرور کرم فرمایا جائے گا. لیکن جب اللہ سے تعلق نہیں ہوگا تو انسان نا امیدی کی طرف جائے گا، مایوسی کی طرف جائے گا. ایسا ہی وہ روحانی طور پر اس کو اپنا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ملے گا، اس کی بیک پہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یعنی وہ اپنی طرف سے ایک نا امیدی کی طرف چلا جائے گا. تو جب تعلق باللہ انسان مضبوطی کے ساتھ اس سے جڑتا ہے تو یہ سارے اوصاف اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے، اپنی بارگاہ سے نوازا جاتا ہے، دنیا اور آخرت میں نوازا جاتا ہے. اس کے نجی معاملات سے لے کر معاشرتی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، اللہ رب العالمین اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے. یقیناً. اور بس ہمیں سوچنا ہے، فکر کرنی ہے کہ ہمیں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. جیسے کہ دونوں ہی مفتیان کرام نے گفتگو فرمائی، تو مجھے کہنے دیجئے کہ یقیناً تعلق باللہ کے بغیر انسان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم جو ہے وہ روح کے بغیر ہوتا ہے. اور یقیناً اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہوں، جو ہمیں فکر دلائی آپ نے آخرت کی بھی مفتی سید زیغم علی گردیدی شاہ صاحب نے، تو ہمیں بہرحال یہ فکر کرنی ہے ناظرین، ایک دن یہ جو زندگی سے تعلق بڑھانے اور اس میں 4 چاند لگانے میں ہم لگے ہیں نا، آپ کچھ بھی کر لیں، ایک دن آئے گا کہ یہ زندگی آپ سے اپنا تعلق توڑ لے گی. تو اس زندگی کے پیچھے، اس زندگی کے آسائشوں سے کے پیچھے ہم اس رب سے اپنے تعلق کو کیوں کمزور کریں؟ سوچنے کی بات ہے. اور بڑا آسان جواب ہے کہ جس رب کے حضور ہمیں آخرت میں پیش ہونا ہے، ہمیں سب چھوڑ کر ہمیں مرکز محور جس فکر کو بنانا ہے وہ ہے ہمیں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. صاحب ایک اور جہیز سے بڑا ڈیفرنٹ یونیک قسم کا ایک کوسچن ہے کہ ایک شخص ہے جو بڑا بااخلاق بظاہر نظر آتا ہے اور سب اس کے اخلاق کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، لیکن تعلق باللہ کی طرف رغبت نہیں ہے. تو تعلق باللہ کے بغیر بظاہر بااخلاق نظر آنے والے شخص کے لیے کیا یہ کافی ہوگا اس کے لیے بااخلاق ہونا کہ اخروی کامیابی اس کو مل سکے؟ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے خیال سے اس میں نا ہمیں ایک تو چیز دیکھنی چاہیے کہ اخلاقیات کہتے کسے ہیں. یہاں جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی شخص بظاہر با اخلاق ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک، تو آپ یوں سمجھیں یہ ایک طرح سے ضد ہے. وہ اس لیے کہ یہ جو تصور قبلہ مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں ارشاد بھی فرمایا کہ نیکی کی طرف مائل ہونا یا گناہ سے بچنا یا ظلم سے بچنا، اس میں کہیں نہ کہیں انسان کے ذہن میں تصور آتا ہے کہ میں کیوں کروں، کیا میں صرف اس لیے کروں کہ میرا سامنے والا جو فیلو ہے وہ خوش ہو جائے گا. تو اگر وہ اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا پھر وہ اخلاقیات نہیں ہے، پھر وہ آپ یہ سمجھیں سیلفش ہے کہ میں اپنے ذاتی مقاصد یا دنیاوی فوائد کے لیے میں یہ صرف اچھا بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہوں. جبکہ حقیقی اچھا یہ ہے کہ مخلوق کو راضی نہیں کرنا ہے، خالق کو راضی کرنا ہے. ریاکاری بھی آ گئی جی، خالق راضی ہوگا تو پھر سارے کام بہتر ہو جائیں گے. اور اگر خالق راضی نہیں ہے تو مخلوق کے راضی کرنے اس سے کیا ہوگا کہ جس سے آپ کا مفاد ہے صرف وہ آپ سے راضی ہوگا، اور جس کے ساتھ آپ کا مفاد نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کی اچھائی سے محروم رہے گا، اس تک اچھائی نہیں پہنچے گی. لیکن یہ جو اسلام جس اخلاقیات کا درس دیتا ہے وہ اخلاقیات یونیورسل ہیں. جس سے تعلق ہے اس کو بھی فیض پہنچے گا، جس سے تعلق نہیں اس کو بھی فیض پہنچے گا. کیا خوبصورت بات کی. اور اس اخلاقیات کو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھ سکتے ہیں کہ حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت نہیں فرمایا اس سے پہلے بھی حضور کی سیرت دیکھیں تو حضور کا جو حسن اخلاق تھا وہ صرف اپنی فیملی تک محدود نہیں تھا، بلکہ پورے مکے کی سوسائٹی، وہ تمام کی تمام افراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے فیض حاصل کر رہے تھے. ٹھیک. پھر اسلام نے اخلاقیات کا درس دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرمایا انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں. خود رسول اللہ کے لیے اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. پیارے آقا صحابہ کو فرماتے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین اخلاق والا ہوں. تو اخلاقیات کی تعلیم تو اسلام نے بھی دی ہے، لیکن اخلاقیات فقط ایک شعبہ ہے اعمال صالحہ کا.
اعمال صالحہ بہت سارے ہیں اور اس کی اصل اساس ہے ایمان، یعنی سب سے بنیادی چیز ہے ایمان، پھر اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ میں عبادات بھی ہیں اور یہ اخلاقیات بھی شامل ہیں، معاملات بھی شامل ہیں، تو ایمان کے بغیر کوئی بھی چیز فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں اعمال صالحہ ساتھ، اور جہاں اعمال صالحہ وہاں ایمان بھی ہے۔ واہ واہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، سبحان اللہ، یعنی جنت میں داخلے کا یہ اخروی نجات کا جو ذریعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ایمان، پھر ایمان کے زیر اثر اعمال صالحہ، پھر اس کی برکت سے جنات اور جنت میں مہمان نوازی رب کی طرف سے۔ کیا کہنا۔ تو اخروی نجات کا دار و مدار صرف اخلاق حسنہ پر نہیں ہے، اخلاق حسنہ ہی اس وقت ہوں گے جب وہ ایمان کے تابع ہوں گے، جب وہ رسول اللہ کی سنت کے تابع ہوں گے، حضور کی سیرت کی روشنی میں ڈھالے جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ اخلاق حسنہ یا اس شخص کا جو ظاہری با اخلاق ہونا ہے اس کا فیض رسول اللہ کی سنت کے مطابق عام ہوگا، تمام مخلوق کو پہنچے گا۔ تو یہ وہ مطلوب ہے جو اسلام اور ایمان کی طرف سے مسلمانوں کے لیے پیدا کیا گیا اور ان کے لیے اس کو فکس کیا گیا کہ آپ نے اس طرح سے کام کرنا ہے۔ جزاک اللہ صاحب، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ناظرین، ایک اہم ترین سوال ہے، میں تو سمجھتا ہوں ہر خاص و عام کی زندگی سے جڑا یہ ایک سوال ہے، اور ہمیں بہت سے لوگ یہ سوال سوشل میڈیا پہ بھی کرتے نظر آتے ہیں، شیئر کرتے نظر آتے ہیں اپنے ایموشنز کو، اپنی فیلنگز کو۔ وہ کیا ہے کہ بظاہر آج دنیا کی تمام آسائشیں ہمیں میسر ہیں، تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں ضرورت کی، ہمیں ہر طرح کی فیسلٹی میسر ہے، ہر طرح کی لگژری ہمیں میسر ہے، اس کے باوجود سکون قلب نہیں، اس کے باوجود تسکین روح نہیں، بے چینی ہے، بے قراری ہے، سکون کی نیند تک ہمیں میسر نہیں۔ تو مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ اللہ سے تعلق میں کمزوری تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً شمیر بھائی، انسان کی زندگی میں سب سے جو بنیادی اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ انسان کی روحانی سکون ہے، تسکین ہے، دل کا اطمینان ہے، کہ اگر انسان روحانی طور پر اپنے آپ کو پرسکون محسوس نہیں کرتا، دل اس کا مطمئن نہیں ہے، تو چاہے مادی آسائشیں جتنی اس کے پاس میسر ہوں اس کا کوئی اس سے فائدہ نہیں پہنچ پاتا۔ آج بھی ہم کئی افراد کو دیکھیں نا کہ مال و دولت کی فراوانی ہے، انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ روحانی طور پر سکون نہیں ہے، تو پوری زندگی وہ پریشانی میں اور شکوے شکایات میں اور اس کیفیت میں گزر جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ ایک ریڑھی چلانے والا، ایک جھونپڑی میں رہنے والا، سادہ غذا، لباس سادہ پہننے والا، سادی سی زندگی گزارنے والا، وہ اگر روحانی طور پر، دلی طور پر سکون کا اس کو ایک سلسلہ حاصل ہے، اطمینان کا ایک سلسلہ حاصل ہے، تو وہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزارتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ انسان کا روحانی طور پر پرسکون رہنا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے قرآنی ضمانت عطا فرمائی ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کا تو معاملہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر مختلف ماہرین نفسیات کے پاس بھٹکتے نہ پھریں، ادھر ادھر نہ جائیں، نجومیوں کے پاس، عاملوں کے پاس، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآنی ضمانت ہے کہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی اللہ رب العالمین اس پاکیزہ ذکر مبارک کے صدقے سے ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے گا، روحانی طور پر، قلبی طور پر اللہ رب العالمین آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ جتنا آپ زیادہ ذکر کریں گے اللہ رب العالمین اس ذکر مبارک کے برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور جس طرح ہم نے پہلے اس سے متعلق کلام کیا نا کہ جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو ایک روحانی طور پر ایک وہ کیفیت اور ایک جذبہ اور ایک ایسا ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ ہے۔ یعنی جب ہم دیکھیں انسان اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اور جب کسی کی خوشی پر خوش ہو کر بارک اللہ کہتا ہے، ماشاء اللہ کہتا ہے، تو وہ معاشرے میں جو پھیلے ہوئے اس طرح کے معاملات ہیں کہ ایک دوسرے سے ضد کرنا، حسد کرنا، بغض رکھنا، یہ ساری چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے نکال لیتا ہے۔ اور ایک ریمائنڈر بھی صاحب بار بار مل رہا ہے اللہ سے تعلق، اللہ سے تعلق، اللہ، اور ان ساری چیزوں میں وہ کیا ہے کہ اپنی ذات سے مخلوق کو فائدہ پہنچا رہا ہے، مخلوق کو اپنے آپ سے شر پہنچانے سے وہ باز رکھ رہا ہے، یعنی وہ یہ کیفیت انسان کے اندر طاری ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین کے تعلق کی برکت سے کہ وہ معاشرے میں خیر کا باعث ہوتا ہے، امن کا باعث ہوتا ہے، لوگوں کی خوشی دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، لوگوں کی پریشانی میں وہ شریک ہوتا ہے، دکھ سکھ میں ان کے کام آتا ہے، کیونکہ پیش نظر وہ اللہ رب العالمین کا تعلق ہوتا ہے۔ اور ذہنی تناؤ، ذہنی جو اس طرح کی بے چینی اور اضطراب کا، سٹریس کا معاملہ ہے، یہ تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کی برکت عطا فرمائی کہ معاشرتی فوائد کیا ہے،
اس کے اللہ رب العالمین برکتیں کتنی عطا فرماتا ہے. قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمائے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یعنی ہر طرح کی پریشانیوں سے جب اللہ سے انسان جڑتا ہے، زمین و آسمان سے اللہ رب العالمین برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو اگر ہم پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہم کریں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور پھر اس کے فوائد دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کتنے فوائد عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. دنیا بھر کی آسائشیں، اور ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ میں یہ بریک بھی لے رہا ہوں کہ لذیذ ترین کھانے کھا رہے ہیں ہم، تمام آسائشوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دل کو سکون نہیں مل رہا، دل کو چین نہیں مل رہا. کیوں؟ اللہ سے تعلق کمزور ہے. اور آپ یقین جانیے، بڑے باوسوق انداز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے آپ نے مشاہدہ کیا ہے ایسے لوگوں کا کہ جو وسائل ہیں وہ بہت قلیل ہیں، لیکن اللہ سے تعلق مضبوط ہے نا، تو بوسی ٹکڑے بھی انہیں لذیذ ترین کھانوں کا مزہ دیتے ہیں، کیونکہ یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے. یہ تعلق اللہ ہمیں بھی عطا کر دے خود سے، اور ہم اس انداز سے اپنے تعلق کو اپنے رب سے جوڑ لیں. ایک اہم ترین سوال آج کے اس پروگرام میں شامل کریں گے. موضوع آپ کو پتہ ہے اللہ سے تعلق، مگر آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اللہ سے تعلق آج کا موضوع اور سیر حاصل گفتگو دونوں ہی مفتیان کرام کی جانب سے. صاحب میں سمجھتا ہوں اٹ از آلسو ون آف دی ویری ریلیونٹ کوسچنس آف دا ڈے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں ڈپریشن ہے، مایوسی ہے، فکری انتشار ہے. سر یہ تمام چیزیں جو آج بیماریوں کی صورت میں اتنی زیادہ پھیل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں چاہتا ہوں کہ تعلق باللہ کے حوالے سے آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں، تاکہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو اللہ نہ کرے خاکم بدہن اگر کوئی اس بیماری سے یا اس جیسی کسی بیماری سے دوچار ہے تو آپ کی طرف سے ایسا کنٹینٹ پہنچے کہ اس کو کسی ڈاکٹر، کسی حکیم، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. سر کیا فرمائیے گا؟ آپ نے بہت بھاری ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈال دی. آپ کے توا کندھوں پر انشاءاللہ ہلکی رہے گی انشاءاللہ. اللہ پاک آسانی فرمائے. آمین. سمیر بھائی، اس میں واقعتاً اس وقت ہم سوسائٹی کو دیکھیں تو جتنا زیادہ پریشان انسان ہمیں آج کے اس جدید دور میں، جہاں لگژریز بہت عام ہو چکی ہیں، اس جدید دور میں بھی جتنا زیادہ پریشان ہمیں انسان نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا. بہت اہم بات. سادگی کی طرف جب تھے اس وقت اتنی پریشانی نہیں تھی. جتنا ہم جدید ماحول کی طرف آئے اور جدید چیزوں کی طرف آئے اتنا زیادہ ہم پریشان ہوتے جا رہے ہیں. اس میں ایک بنیادی سبب میں سمجھتا ہوں کہ اس مادیت پرستی کا غلبہ ہے، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف ہمارا جسم ہی سب کچھ ہے. اس جسم کے اندر جو اصل انرجی ہے، روح، اس کی طرف دھیان ختم ہو گیا ہے. اس کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کر رہے. اس لیے ہم جتنی آسائشیں لے رہے ہیں اپنی باڈی کو ریلیکس کرنے کے لیے، یا باڈی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یا اس کو ہم فیسینیٹیٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس کے اندر جو اصل انرجی ہے، جو روح ہے، ہماری اسپرٹ ہے، اس کے بارے میں بالکل نہیں سوچ رہے. یعنی دوسری بڑی ضرورت کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے. اور اس کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ جب ہم ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوگنیٹیو اسکلز بھی ہے نا، یعنی بچے کی گروتھ تو ہو رہی ہے، اس کا وزن بھی بڑھ رہا ہے، قد بھی بڑھ رہا ہے، لیکن ذہنی صلاحیت کتنی بڑھ رہی ہے. تو جس طرح اس کی کوگنیٹیو اسکلز کو دیکھتے ہیں، اسی طرح اس کی اسپرچول اسکلز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ذہنی صلاحیت کے ساتھ ساتھ روحانی صلاحیتیں کتنی بڑھ رہی ہیں. زبردست. تو بچپن سے یہ چیز بلڈ کی جاتی ہے کہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ، یہ تعلق جس طرح کوگنیٹیو اسکلز اور فزیکل اسکلز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے تو اسپرچول اسکلز بھی اسی زمانے میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے کلمے سکھائے جا رہے ہیں، نماز سکھائی جا رہی ہے، دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، سنتیں سکھائی جا رہی ہیں. اور مصعب اس وقت کا سیکھا ہوا یاد رکھتا ہے، کیونکہ وہ کوگنیٹیو ایبیلٹی اس ٹائم ساتھ ہوتی ہے اس. اچھا، اب کیا ہے کہ وہ بالکل کوگنیٹیو اسکلز کی مثلی عرض کر رہا تھا کہ چونکہ آپ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں تو بعض ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی لوگوں کو بھی کہ اب وہ ذہن میں تو ہے، عمل میں کب آئے گی؟ جب وہ عمل میں آنا شروع ہوتی تو انسان کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے. زبردست. تو اس وقت جو ہم بہت سارے نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اپنا گھر، اپنے جسم، اپنی گاڑی کو تو وقت دینا چاہتا ہوں، لیکن اپنی روح کو وقت نہیں دینا چاہتا. جس دن میں نے اپنی روح کو وقت دینا شروع کر دیا اور اس کی غذا کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس روح کی غذا ہے. تو میں جسم کو تو بھرپور غذا دے رہا ہوں، وہ توانا بھی ہو رہا ہے، تندرست بھی ہو رہا ہے، اس کو وائٹامنز بھی مل رہے ہیں، کیلشیم بھی مل رہا ہے، پروٹین بھی مل رہا ہے، لیکن روح کو کیا مل رہا ہے؟ تو جب روح کو کچھ نہیں مل رہا تو روح کمزور ہو گئی ہے. تو جب روح کو اس کا کیلشیم اور وائٹامنز ملنا شروع ہو جائیں گے تو روح بھی توانا ہو جائے گی، تندرست ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ جو نفسیاتی امراض ہیں، جو روحانی امراض ہیں، اس سے انشاءاللہ خلاصے کا ایک ذریعہ بنے گا. ایک تو یہ جہت ہو گئی. دوسری جہت یہ ہے کہ ان بیماریوں کا ایک جو سبب بنتا ہے وہ بنتی مایوسی. یعنی جب آپ یہ سمجھتے کہ میری اس مشکل کا حل نکل ہی نہیں سکتا، پھر آپ ہو جاتے ہیں مایوس.
جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ زندگی کی امید چھوڑ دیتے ہیں, کامیابی کی امید چھوڑ دیتے ہیں, آگے بڑھنے کی امید چھوڑ دیتے ہیں. اور ان تمام مایوسیوں کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق. چونکہ جب آپ دنیا سے آپ کا بھروسہ اٹھ جائے اور دنیا والوں سے جب آپ کا اعتماد اور بھروسہ اٹھ جائے, پھر ایک ذات ہمیشہ ایسی رہتی ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, جس کی قدرت اور جس کا علم اور جس کی رحمت بہت وسیع ہے. کن فیکون کا مالک, وہ کن فیکون کا مالک ہے. مطلب ہماری مشکلات اور پریشانیاں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. تو بالکل اسی طرح جس طرح اگر ایک جہاز غرق ہو گیا تو پھر بندہ کوئی آسرا سہارا ڈھونڈتا ہے, اگر اس کو ایک تختہ بھی مل جائے نا تو جینے کی امید رہتی ہے. حالانکہ سمندر بہت بڑا ہے لیکن جینے کی امید ہے کہ بھئی اس تختے کے ذریعے کہیں نہ کہیں میں کبھی نہ کبھی پہنچ جاؤں. جی, بڑا مشہور محاورہ, تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو رب کریم کی رحمت تو اس سے بھی زیادہ وسیع ہے, اور اس نے بار بار ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. اگر میں نے آپ کی کوئی ایسا کام کی جو آپ کو ناراض کرنے والا ہے, جس سے آپ خفا ہوں گے, تو آپ سے بھاگ جاؤں گا, آپ کا سامنا نہیں کروں گا. اور شیطان یہی وسوسہ بندوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ تو نے رب کی نافرمانی کی ہے, اتنے گناہ کر کے جائے گا رب کیا, وہ تو بڑا غضبناک ہوگا, اس کا غضب تجھے پکڑ لے گا. اللہ نے فرمایا نہیں, کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لو, یہ واحد بارگاہ ہے کہ اس کی نافرمانی کے کرنے کے بعد بھی اسی کی بارگاہ میں دوڑ کر جانا, بلکہ وہ تو ہمیشہ نہ آنے پر ناراض ہوتا ہے. جی, ان اللہ تواب رحیم, بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. تو آج بھی اگر نفسیاتی اور روحانی مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. انشاءاللہ یہ رات ختم ہوگی اور اجلی صبح آپ کا انتظار کر رہی ہوگی انشاءاللہ. صاحب میں چاہتا ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش تو کم ہے, لیکن مجھے آپ کی جامع گفتگو سے یہ بالکل ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ مکمل جواب عنایت کر دیں گے. سر, ہمارے معاشرے پر کیا اثرات, پازیٹیو امپیکٹ آپ کو ہوتا نظر آتا ہے کہ جہاں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جاتا ہے؟ سمیر بھائی, اللہ کے ساتھ تعلق یہ ایک انفرادی اور روحانی صرف تجربہ نہیں ہے, بلکہ پرامن اور متوازن اور خوبصورت معاشرے کی بنیاد فراہم کرنے والا یہ عمل ہے. کہ اگر کسی معاشرے کے رہنے والے اپنا تعلق رب سے مضبوط کریں گے تو وہ معاشرے کا جو ایک نظم و نسق ہے, معاشرے میں رواداری ہے, پیار ہے, محبت ہے, اس طرح کے اخلاقی اوصاف ہیں, وہ چونکہ رب سے تعلق مضبوط ہوگا, رب سے صرف زبانی کلامی تعلق نہیں ہوگا, حقیقی اگر تعلق قائم ہے تو پھر مخلوق کے ساتھ بھی ان کا تعلق اچھا ہوگا. سب سے بنیادی جو چیز اس کے فوائد و ثمرات میں ہم دیکھیں اور معاشرے پہ جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں جو شخص تعلق باللہ میں مضبوط ہے وہ کبھی بھی سستی اور کاہلی نہیں کرے گا. یعنی اس کے پیش نظر یہ ہوگا کہ میں اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے تو اللہ کا جو کنبہ جس کو اللہ نے قرار دیا, الخلق و عیال اللہ, کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, میرا اس کے ساتھ بھی تعلق اچھا ہونا چاہیے. وہ کسی کو ستائے گا نہیں, کسی کو تنگ نہیں کرے گا, کسی کا حق نہیں مارے گا, اور کسی کو اپنی زبان, اپنے ہاتھ اور دیگر اعضاء سے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ایک کامل مومن کی تو نشانی یہی فرمائی گئی نا کہ صرف مسلمان ہی نہیں, المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ, وہ کامل مومن اس طرح بنے گا اور اپنی ذات کو باعث خیر اور باعث نفع بنا دے گا. جب تعلق باللہ قائم کرنے والے افراد معاشرے میں اس رویے کو اختیار کریں گے تو پھر ہم اندازہ کریں کہ معاشرہ کیسا ہوگا. آج ہم بعض افراد کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ زبانی کلامی تو بڑے دعوے دار ہوتے ہیں لیکن مخلوق کے ساتھ ان کا رویہ بہتر نہیں ہوتا. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مرد کی, بہترین مومن کی نشانی بیان فرمائی کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخشو, خیر الناس من ينفع الناس. تو اگر رب کے ساتھ تعلق ہے اور مخلوق کے ساتھ بگڑی ہوئی ہے, مخلوق کے حق مار رہے ہیں, مخلوق سے ظلم و زیادتی اور ناانصافی کا معاملہ ہے, تو یقیناً وہ اللہ رب العالمین کے تعلق کے جو تقاضے ہیں ہم اس سے پورا نہیں. تو اس تعلق کی برکتیں ہمیں معاشرے میں نظر آئیں گی جب ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے. حقوق العباد ہو, عدل و انصاف کا معاملہ ہو, والدین, اس کی جتنی بھی صورتیں صحیح معاشرے کو پرامن اور خوبصورت بنانے کے لیے, مضبوط بنانے کے لیے جتنی بھی صورتیں ہیں یقیناً وہ دین نے ہمیں فراہم فرما دی ہے. تو وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے احکامات و تعلیمات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت مبارکہ, وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی. تو رب کے ساتھ تعلق یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کو بھی اختیار کر کے معاشرے میں اپنایا جائے تاکہ معاشرہ اس کے برکات و ثمرات سے ہمیں مستفید نظر آئے. زبردست. میں مفتی صاحب آج کے موضوع کے حوالے سے چاہتا ہوں ایک مختصر میسیج آپ کا چلا جائے. بسم اللہ.
مختصر پیغام یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط اگر کرنا ہے تو خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ کے حبیب کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اور حضور کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا واحد طریقہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کو عملی طور پر اختیار کریں۔ جتنا کنیکٹڈ آپ رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، جتنا جذباتی طور پر اور ایمانی طور پر رسول اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، یقین جانیے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ صاحب اللہ سے تعلق کیا میسج دئیے گا؟ سمیر بھائی، ہم آج کی ہماری جو گفتگو ہے نا، اس میں اگر خلاصہ دیکھیں اور مؤثر ایک میسج اگر دینا چاہیں تو ہم اپنی زندگی میں محاسبے کا ایک عمل ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، جو ہمارے اسلاف کا ایک طریقہ کار تھا۔ ایسے ہی ان کی زندگی میں ہمیں یہ مستقل ایک حصہ ہمیں نظر آتا ہے کہ دن بھر کی مصروفیات ہیں، عبادات کے معاملات ہیں، گھر کی مصروفیات ہیں، یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی وہ محاسبہ کرتے ہیں اپنی ذات کا کہ میرا رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اس میں کسی میرے عمل کی وجہ سے کوئی کمزوری تو نہیں آ رہی، کون سا ایسا خلا ہے کہ جس کو پر کرنا ضروری ہے، کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں کہ جو میرے اور رب کے تعلق کے درمیان حائل ہو رہی ہیں۔ تو جب یہ ایک سلسلہ پیدا ہو جائے گا، جب یہ تصور اور عادت بن جائے گی، تو پھر رب کے ساتھ تعلق میں جو چیزیں رکاوٹ اور اس کو کمزور کرنے والی ہیں، ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی خامیوں کو جانیں گے، جانچیں گے، تو اس کو قابو کرنے کا ہمیں ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اپنی شب و روز کی مصروفیات میں سے کوئی وقت نکال کر ایک محاسبہ نفس کا ایک عمل پیدا کیا جائے۔ اگر محاسبہ ہوگا تو یقیناً پھر اپنی خامیوں کو، بلکہ فرمایا گیا نا کہ حساب کرو، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اس محاسبے سے پہلے اگر ہمارا اپنا محاسبے کا ایک عمل ہوگا تو خامیاں کوتاہیاں سامنے آ جائیں گی، رب سے تعلق ہمارا مضبوط ہوگا، اور اس کی دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں برکت عطا فرمائے گا۔ بے شک بے شک۔ اور ناظرین، یقیناً میں تو بس یہ جو آج پروگرام ہوا اور تعلق باللہ کے حوالے سے بات ہوئی، میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت چلے گئے معالج کے پاس، بہت چلے گئے عاملوں کے پاس، بہت چلے گئے ہم نفسیاتی امراض کے ماہرین کے پاس، بہت ہم نے ادھر اور ادھر کے چکر لگا لیے۔ 5 بار ہمیں آواز آتی ہے اللہ اکبر، اور پھر اس میں کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، پھر کہا جاتا ہے حی علی الفلاح۔ کامیابی کی دعوت ہمیں دی جاتی ہے، ہمیں پریشانیوں کا، ساری قسم کی اقسام کی پریشانیوں کا حل اگر کہیں پر ملتا ہے تو وہ ہے کہ نماز۔ ہم اللہ کے آگے جب سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے حضور جب دعائیں کرتے ہیں، تہجد جیسی چیز جس کے بڑی پریشانیاں، جو ہم نے ان علماء کرام سے سیکھا، جس کی بڑی کوئی پریشانی آ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے، اور وہ اس مشکل سے، اس ہڈل سے، اس آبسٹیکل کو کراس نہیں کر پا رہا، آئیے بیٹھیں، مصلی بچھائیں، تہجد میں بیٹھیے، یقین جانیے تہجد میں بیٹھیں، اپنے رب کو یاد کریں، قیام کریں، سجدہ کریں، رکوع کریں۔ یہ جو تہجد کی نماز میں آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہیں نا، یہ ایک ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے کن کے لیے، تو بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ہم بہت جگہ چلے گئے، آئیے اس رب کے در کے ساتھ اپنے ہم تعلق کو مضبوط کر لیں۔ اللہ کی رحمت تو اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہا نا علامہ اقبال نے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، جزاک اللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ جو بھی آج گفتگو ہوئی ہم سب کو اس کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔